یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام جو میرے دوست ہیں یہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مختلف اوقات کے اندر ہماری گفتگو مختلف موضوعات کے اوپر ہوتی رہتی ہے۔ آج کل کچھ لوگوں کو یہ بخار چڑھا ہوا ہے، انہی پہلے بھی اس طرح تھا کہ کچھ علماء نے اس طرح کی ہے کہ جن فرقوں کے ساتھ ہمارا اصولی اختلاف تھا تو ان اصولی اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے اتحاد اور اتفاق کی باتیں کی ہیں، اور سوائے نقصان کے اور سوائے خسارے کے اور دنیا اور آخرت کے خسارے اور نقصان کے انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ جس وقت آپ اپنی چال بھول جاتے ہیں، اپنا راستہ بھول جاتے ہیں، اپنی منزل بھول جاتے ہیں اور کچھ مفادات کی خاطر، دنیاوی مفادات کی خاطر، کچھ سیاسی مفادات کی خاطر لوگوں کو آپ بے وقوف بناتے ہیں اور اتحاد اور اتفاق کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو ہمیشہ نکلا ہے۔ دیکھیں، یہ جو دین ہے، دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے اس شان کے ساتھ نازل فرمایا ہے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب آئے گا۔ اب جب باقی جو ادیان ہیں، چاہے وہ الہامی ہیں یا غیر الہامی ہیں، مثال کے طور پر چلو الہامی تورات کو آپ لے لیں، تو ایک طرف آپ قرآن پاک رکھ دیں ایک مجلس کے اندر، دوسری طرف آپ تورات رکھ دیں اور 2 آیتیں تلاوت کروائیں قرآن پاک کی، 4 آیتیں تلاوت کروائیں تورات کی، تو یہ پھر اسلام کے غلبے والی بات نہیں رہتی۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، پھر یہ جو محفل ہے نا، یہ پھر اس کے بالکل الٹ چلی جاتی ہے اور مخالف چلی جاتی ہے، اور اسلام کو آپ دوسرے ادیان کے مقابلے میں ایک برابر سرابر یا ایک دفاعی پوزیشن کے اندر یا اپنی بقا کی جنگ لڑنے والا اس قسم کا ایک دین آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی ایک تو ہے نا یہ مذاہب الہامی ہیں، یہ چلے آ رہے ہیں شروع سے، باقی کچھ لوگ اس طرح ہیں کہ وہ پہلے کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی اسلام کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اس کے بعد کچھ بیدبیاں کر کے، کچھ کفر کر کے، کچھ ضروریات دین کا انکار کر کے وہ دوسری لائن کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو ان کو بھی جس وقت آپ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں، تو آپ دین اسلام کی عمارت کو گراتے ہیں۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، یہ جو آپ کی بنیادی ڈیوٹی تھی، اس ڈیوٹی کو آپ بھول جاتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ اس موضوع کے اوپر میں آپ سے بات کرتا ہوں ابھی یہ، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ساری باتیں کچھ یہ نہیں کہ آج کی نشست کے اندر میں کرنے لگوں۔ بہت کچھ ابھی MMA کے متعلق سوال مجھے ہوئے کہ متحدہ مجلس عمل بنی تھی، وہ ابھی میں اسٹڈی کر رہا ہوں۔ نورانی صاحب کی زندگی، باقی جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی، ساتھ ساتھ گفتگو چلتی رہے گی۔ بہرحال بنیادی اصولی باتیں، چند باتیں آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ سب سے پہلے بنیادی اصولی بات تو آپ کو میں نے بتا دی کہ یہ دین کس شان کے ساتھ آیا ہے؟ غلبے کے لیے۔ تو جس وقت آپ 2 نمبروں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور بے ایمان لوگوں کو اور منافق لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، تو آپ غلبے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ دین کو آپ مغلوب کر دیتے ہیں۔ دوسری اصولی بات یہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے پیدائشی غیر مسلم اور ایک ہوتا ہے مرتد، ان دونوں کے احکام کے اندر فرق ہے۔ جو پیدائشی غیر مسلم ہوتا ہے، یعنی کسی عیسائی کے گھر پیدا ہوئے، کسی یہودی کے گھر پیدا ہوئے، وہ جو ایک دین شروع سے چلا آ رہا ہے اس دین کے اوپر، وہ پیدائشی ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، دلی مودت کا، دلی محبت کا حکم ان کے ساتھ نہیں ہے، یعنی دلی مودت، دلی محبت ان کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن دنیا کی جو معاشرت ہے، جو معاملات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ آپ کو کوئی تحفہ پیش کریں، آپ تحفہ قبول کریں، آپ ان کو کوئی تحفہ دیں، آپ سے وہ پناہ طلب کریں، آپ ان کو پناہ دیں، یعنی آپ کے پاس آئیں نا، وہ پناہ طلب کریں، آپ ان کو پناہ دیں۔ اسی طریقے سے جو اہل کتاب ہیں، ان کا ذبیحہ آپ کھا سکتے ہیں، ان کے پکے پکائے سبزیاں، گوشت وغیرہ جو چیزیں حلال ہیں وہ پکائیں، آپ کے لیے تیار کریں، آپ ان کو کھا سکتے ہیں۔ وہ کوئی تحفہ پیش کریں، آپ وہ تحفہ استعمال کر سکتے ہیں، ان کی لڑکیوں کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ، اس نے معاشرت، اچھا سلوک، ان کو اچھی رہائش دینا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کی مالی مدد کرنا، یعنی نفلی جو صدقات ہوتے ہیں نا، فرضی نہیں، نفلی جو صدقات ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں، یعنی ہر نیکی آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور دل کے اندر یہ نیت رکھیں کہ یہ اسلام کی جو اعلیٰ تعلیمات ہیں،
اس تعلیمات کے اوپر میں چلوں گا، شاید اللہ تعالیٰ دل کے اندر بات ڈال دے اور یہ اپنے گمراہی والے راستے، یہ گندہ جو راستہ ہے اس کا اور یہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، یہ راستہ یہ چھوڑ دے۔ لیکن دلی مودت یعنی وہ جو محبت ہوتی ہے نا، یعنی اس کے دین کے ساتھ، اس کے یہ جو باقی معاملات ہیں اس کے ساتھ کسی قسم کی محبت کو حکم نہیں، اگر کریں گے تو اپنے ایمان کی آپ بنیاد کو غرق کر دیں گے، پھر آپ نے اپنے دین کو ہلکا سمجھا ہے۔ یہ کافر اصلی یعنی جو پیدائشی غیر مسلم ہوتے ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں مرتد، یعنی وہ ٹھیک ہوتے ہیں، پہلے کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ دیر چلتے ہیں، 2 قدم چلے، 4 قدم چلے، اب ضروریات دین کے وہ منکر ہوئے۔ یہ ایک وہ الگ بات ہے، وہ یاد رکھنا کہ جو کسی چیز کی تعویل کرتے ہیں تو پھر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے احکام الگ ہوتے ہیں، لیکن جو واضح طور پر ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں اور التزام کفر کرتے ہیں، لزوم کفر نہیں، التزام کفر کرتے ہیں، واضح کفر کا اعلان کرتے ہیں، ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں یا کسی نقیص کا اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق کسی قسم کی معاشرت کا، حسن سلوک کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر قسم کا معاملہ کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ یہ جس وقت مر جاتے ہیں نا تو ان کو جس طرح زمین سے کسی ناپاک چیز کو دفن کے بعد اس طرح ایک گٹھلی کے اندر پھینکائیں، وہ گٹھلی سی ہوتی ہے نا، گند اٹھاتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں، ان لوگوں کا یہ حکم۔ یہ 2 اصولی باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہیں۔ تیسری اصولی بات یہ آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ اختلاف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اختلاف اصولی اور ایک ہوتا ہے اختلاف فروعی۔ فروعات کا جو اختلاف ہوتا ہے یہ رحمت ہے، اس کے اندر آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کا احترام کرنا چاہیے، لیکن جو اصولی اختلاف ہوتا ہے اس کے اندر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوتا، یعنی وہ اصول نا کہ جو دین اسلام کی بنیاد ہیں، تو ان اصول کی بنیاد کے اوپر جو لوگ آپ سے ٹکراتے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی معاشرت اور معاملہ نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ کسی قسم کا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک دیکھیں نا، ایک شخص اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیعت کی ہے، تو اب آپ ایک بات مجھے بتائیں، وہ کیا ہوا؟ وہ مرتد ہوا ہے۔ اب اس مرتد کے ساتھ مجھے بتائیں آپ کس بنیاد کے اوپر اتفاق اور اتحاد کی بات کریں گے؟ یعنی جس شخص کی شخصیت سے، یعنی جس شخص کی ذات سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس محفوظ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس محفوظ نہیں، تو کس سیاست کی آپ بات کرتے ہیں؟ سیاست کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر خیر آئے، معاشرے کے اندر فلاح آئے، تو جس کی عزت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو عزت عطا فرمائی ہے اور ہر عزت والے کو ان کے صدقے سے عزت ملی ہے، جب ان کا دربار اس بندے سے محفوظ نہیں ہے تو مجھے بتائیں آپ کس سیاست کی بات کرتے ہیں اور کس اتفاق کی بات کرتے ہیں اور کس اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ اب موجودہ پتہ صورتحال کیا؟ یاد رکھیں 3 فرقے، 3 امور شروع سے چلے آ رہے ہیں، ایک اسلام، ایک کفر اور ایک نفاق، شروع سے، یعنی جب سے حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا یہ کائنات کا آغاز ہوا ہے، اسلام، کفر اور نفاق، اور ہر دور کے اندر کبھی اسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل مبارک کے اندر، صورت مبارک کے اندر، کبھی حضرت ابراہیم کی، اور کبھی جو باطل کفر تھا وہ نمرود کی صورت کے اندر، قارون کی صورت کے اندر، آمان کی صورت کے اندر، فرعون کی صورت کے اندر، پھر ابو جہل کی صورت کے اندر، یہ اس طرح ایک سفر چلتا رہا یہاں تک کہ ہم موجودہ دور کے اندر ہیں۔ اس دور کے اندر بھی یہی 3 معاملات ہیں، یہی 3 گروہ آپ کو نظر آئیں گے، ایمان والے بھی آپ کو نظر آئیں گے، گمراہ بھی آپ کو نظر آئیں گے، یعنی منافق بھی نظر آئیں گے، اور بالکل چرلٹ غیر مسلم بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اب اس بات کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے جو عقائد ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات مقدسہ سے لے کر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، سب ہمارے اکابرین ہیں، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان سے جو کچھ دین کی تشریعات، جو کچھ دین کی تعبیرات، اصول، فروع ہم تک پہنچے، ہم نے اس کو الحمدللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کیا ہے۔ ماضی قریب کے اندر ہمارے جو اکابرین میں سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ذات مقدسہ ہے، تو آپ نے بد مذہبوں کے خلاف اور منافقین کے خلاف اور دشمنان دین کے خلاف کلمی جہاد کیا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی بیدبیاں کی ہیں، اس کے رسول کی بیدبیاں کی ہیں، ان کے کفر کو واضح کیے اور خود بعد میں اس کے اوپر دستخط کیا یا خود بعد میں ان کا کفر ڈکلیئر کیا، پہلے گئے علماء حرمین کے پاس کہ یہ دیکھیں یہ ہندوستان کے اندر اس قسم کے لوگ اٹھے ہیں، اس قسم کی باتیں اللہ رسول کے بارے میں کرتے ہیں، تو 33 علماء حرمین نے حسام الحرمین کے اوپر پھر دستخط کیے، یعنی وہ
ان وہی دستاویز وہی کہ جو وہاں سے جو نقول حاصل کی گئی ہیں، یعنی ان کے جو دستات حاصل کیے گئے، حسام الحرمین وہی ہے کہ فرمایا یہ لوگ اگر ایسا کرنے والے ہیں، یہ جو عبارات ہیں آج بھی اردو کی وہی عبارات ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدس نے علماء حرمین شریف کو وہ عبارتیں پیش کی، انہوں نے اس کے اوپر کفر کی مور لگائی ہے، کفر کا فتویٰ صادر کیا ہے۔ تو ہمارے یاد رکھیں، بس اب زیادہ اتنا میں گہرائی کے اندر نہیں جاتا، ہمارے مخالف جتنے بھی گروہ ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے وہ اصولی اختلاف ہے، ان کو ہم اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول کا اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا بے ادب سمجھتے ہیں، اور اس بات کے اوپر ہم حق کے اوپر ہیں۔ آج بھی دنیا کے جس کونے کے اندر جس منصف مزاج کے پاس ہمیں بٹھائیں وہ یہ عبارات ہیں، اردو کی عبارات ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں، ہم اس کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے اندر کوئی جھوٹ بھی نہیں۔ یعنی کئی اس طرح ہوتے ہیں نا کہ کچھ لوگ، اب کئی عبارات ایسے نچلے درجے کی علماء کی وہ میں نے خود پڑھی ہیں، دیوبندیوں کے متعلق ہوتی ہیں، اہل حدیث کے متعلق ہوتی ہیں، شیعوں کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن وہ تحقیق کا نتیجہ نہیں ہوتی، وہ بکس کے اوپر مبنی ہوتی ہے، تو ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں، نہیں یار اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ لیکن جو باتیں حق ہیں، جو باتیں ثابت ہیں، جن کے اوپر علماء کا اجماع ہے، ان کو تو آپ رد نہیں کر سکتے نا۔ تو جتنے بھی ہمارے اگینسٹ فرقے ہیں، یاد رکھیں ان کے ساتھ ہمارا اصولی اختلاف ہے، اور ان کی کتابیں بری پڑھی ہیں، ہمیں وہ ہر سطر کے اوپر 100 ایک سانس کے اندر 100 دفعہ وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام پڑھتے ہو مشرک ہو، انگوٹھے چومتے ہو مشرک ہو، فلاں کام کرتے ہو شرک کرتے ہو، فلاں کام کرتے ہو بدعت کرتے ہو۔ اب تمہیں جو سادی، بالکل میں کسی عالم دین کا نام نہیں لیتا، جو سادے لوگ ہو، بالکل ان پڑھ لوگ ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں کہ جو بندہ مجھے کہے کہ تم بدعتی ہو، اسی طریقے سے تم مشرک ہو، شرک کرتے ہو، مجھے بتائیں مشرک کے پیچھے بھی کبھی ہاتھ باندھے جاتے ہیں، مشرک کی بھی کبھی اقتداء کی جاتی ہے، مشرک کے ساتھ بھی کوئی سیاسی اتحاد کیا جاتا ہے، کوئی مذہبی اتحاد کیا جاتا ہے، جب ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، کس قسم کا، کس بنیاد کے اوپر آپ اتحاد کرتے ہیں؟ اور میں پھر رات دن ان کو کہوں کہ فلاں بے ادب ہے، فلاں گستاخ ہے، یہ تمہاری عبارات ہیں، یہ ہر شخص اٹھنے بیٹھنے والا پاس نجی مجلس کے اندر میں کافر کی رٹ لگاتا رہوں، تو میں کس بنیاد کے ساتھ جا کر ان کے ساتھ اتحاد کی بات کروں؟ تو یہ تو میں نے خود اپنی ایمان کی عمارت کو گرا دیا، اور وہ اگر ایسا کریں، اتحاد کی بات کریں، تو انہوں نے اپنی پوری صدی کی تاریخ کے اوپر پانی پھیر دیے۔ اس کا ایک حل ہے، کیا حل ہے کہ ہم سب کا جتنے بھی پچھلے معاملات ہیں ان سے جان چھوڑا دیں، ہم ان کو یہ کہیں کہ ہاں جی جو کچھ ہمارے اکابرین کی تحقیق تھی، ہمارے بزرگان دین کی تحقیق تھی، وہ بالکل غلط تھی، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، انہوں نے جو کچھ فتوے لگائے ہیں، جو کچھ تحقیق پیش کی، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، پھر جو مرضی ہے کریں، لیکن ہم ان کو اپنا اکابرین بھی تسلیم کریں، ان کے اوپر فخر بھی کریں، ان کے نام کی دیگیں بھی پکائیں، ان کے نام کے عرس اور یاریاں بھی کریں، ان کے نام کے اوپر چندے بھی کھاتے رہیں، اور ان کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں۔ انہوں نے جو عمارت کھڑی کی ہے کہ ایک خبیث سے طیب کو جدا کیا ہے، ان کی ساری محنت کو ہم ضائع کر دیں، یا تو دو باتیں ہوگی، یا تو پھر کہیں ہم ٹھیک ہے وہ غلط ہے، یا پھر وہ غلط ہے ہم ٹھیک ہے، بس اس کے علاوہ تو دوسری بات آپ کوئی نہیں کر سکتے۔ اور پچھلوں کو جس وقت آپ غلط کہیں نا تو 14 صدیوں کی تاریخ کے اوپر آپ پانی پھیر دیں گے۔ یہ بات پھر یہ نہیں کہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ماضی قریب کے جو اکابرین تھے ان تک پھر بات ختم نہیں ہوتی، پھر پیچھے تک جائے گی۔ کیا ہے محدثین نے جو اصول بیان کیے، علماء نے جو اصول بیان کیے کہ جو لوگ بدمذہب ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا کیا حکم ہے، وہ ساری باتیں آپ کہاں پر لے کر جائیں گے؟ چلو 2 منٹ کے لیے اعلیٰ حضرت کو دور کر دیں، چلو آج کے زمانے کے اندر فیصلہ کر لیں انہیں عبارات کے اوپر، اور یہ بتائیں کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، سیاسی معاملات، معاشرت کا کیا حکم ہوتا ہے۔ چلے آج نئے سرے سے تحقیق کر لیں، اگر ان کے اوپر آپ کو اعتبار نہیں آج کے زمانے کے اندر کر لیں۔ تو یہ لوگوں کو دھوکہ ہے، بالکل خالص دھوکہ ہے۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، مزے کی بات آپ کو بتاؤں، موجودہ دور کی کتابوں تک، یعنی اہل سنت ہیں، اہل تشیع ہیں، مسلک اہل حدیث ہیں، آپ مجھے اس طرح کریں، میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، ایک کتاب سوائے تاریخی دستاویز جو ضیاء الرحمن فاروقی کی ہے، پتہ نہیں غلطی سے ہوا ہے جو کچھ بھی ہے، وہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کے ساتھ انہوں نے رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے، رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے۔ اچھا، لیکن اس کی خود اپنی ایک تقریر موجود ہے 1996-97 کی بریلویت کا آپریشن، اس کے اندر اس نے جو کچھ اعلیٰ حضرت کو کہا ہے وہ ہمارے دل کے اوپر ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اب اس کی تقریر ٹھیک ہے،
یا اس کا فتاوی ٹھیک ہے، جو کچھ تاریخی دستاویز کتاب اس نے لکھی اس میں اعلیٰ حضرت کو رحمۃ اللہ، ظاہری سی بات ہے وہ کہے گا کہ میری تقریر غلط تھی، آپ میں رجوع کرتا ہوں، اسی طرح ہی ہو سکتا ہے نا۔ تو میں بھی یہی دماغ کھاتا ہوں نا تمہارے ساتھ ہو کہ اگر کہتے ہو تم اتفاق کا شوق ہے، اتحاد کا شوق ہے، تو پھر کم از کم اتنا کرو کہ کہو کہ فلاں فلاں دن ہم نے جو فتوے لگائے تھے، جو گمراہی کی باتیں کی تھی، ممبر کے اوپر گالیاں دی تھی، وہ ہم غلط تھے۔ آپ تو ہمارے پکے ستھرے مسلمان بھائی، ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، آئیں آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آج کے بعد آپ کی ہماری جو کتابیں ان کے اندر ہم آپ کو مسلمان لکھیں گے۔ لیکن پتہ ہے وہ میں نے ایک بات آپ کو بتا دی کہ تاریخی دستاویز والی، اس کو چھوڑ کر میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آج تک میرا جتنا بھی مطالعہ میں نے کسی ایک اپنے عالم دین سمیت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے، یعنی ادھر سے لے کر آج تک جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں، کسی کتاب کے اندر میں نے کسی دیوبندی عالم کے لیے تعظیم کے لفظ نہیں دیکھے۔ دیوبندی عالم کا جہاں پر نام آئے گا اس کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالیٰ نہیں لکھیں گے، اعلیٰ حضرت کا نام آئے گا، باقی قاضی ایاز کا نام آئے گا، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا نام، جہاں جس کا نام آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھیں گے۔ لیکن دیوبندی اکابرین کا جہاں پر بھی نام آئے گا کہیں پر بھی انہوں نے رحمۃ اللہ یا کوئی تعظیمی القاب نہیں لکھا۔ یہ ستھری دلیل ہے کہ آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں، دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اچھا، ان کی جو کتابیں واقعی وہ اپنے علماء کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالیٰ اور سب کچھ لکھتے ہیں، لیکن آپ کے نام کے ساتھ یعنی ہمارے جو علماء کبھی کوئی تعظیمی لفظ رحمۃ اللہ تعالیٰ یا بخشش کا کوئی لفظ انہوں نے نہیں لکھا ہے، بالکل نہیں لکھا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی جو بنیادی کتاب ہے المعند علی المفند، اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت کو اور اعلیٰ حضرت کی، یعنی وہ کہتے ہیں یہ شیطانی لشکر ہے، یعنی اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے ارد گرد جو علماء، یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم دیوبندیوں کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، ہمارے علماء کے اوپر۔ یعنی انہوں نے کیا لکھا، اعلیٰ حضرت بھی اور جتنے بھی ارد گرد ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے مرید ہیں، ان کے شاگرد ہیں، وہ سارے کون ہیں؟ وہ سارے شیطانی لشکر ہیں۔ تو مجھے بتائیں، ایک طرف یہ عادت ہے کہ ایک دوسرے کو کافر بھی کہیں، مشرک بھی کہیں، اور دوسری طرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہیں کہ آئے ہم اتحاد بھی کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ اتحاد ہے یا ارتداد ہے؟ میں تو اس کو اتحاد بالکل بھی نہیں کہتا، میں تو اس کو ارتداد کہتا ہوں۔ یہ تو اپنا جو ایمان ہوتا ہے اس کو بھی یہ جان چھڑا لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے دین دنیا تباہ ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر بھی وہ چند سکوں کی خاطر کرتے ہیں، یا جو کچھ مفادات ان کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے، موت بڑی گندی ہو، شکلیں ان کی بڑی گندی بگڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ لہذا میں بالکل اس بات کا قائل نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی، رسول اللہ کی سنت بھی، یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، میرے سارا قرآن اب سامنے ہے میرے اللہ پاک کے فضل و کرم سے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ، مرتدین کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ کس سلوک کا حکم دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین درجنوں احادیث رسول میرے سامنے، تو کسی صورت میں بھی جن لوگوں کے ساتھ اصولی اختلاف ہے کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کرے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ میری بات آپ سمجھ، اپنے جو کچھ کہو اس کے اوپر ثابت قدم رہو، اگر ثابت قدم نہیں ہو تو اپنا ریکارڈ ضائع کر دو، کہو کہ نہیں یہ بات غلط ہے۔ جس طرح وہ شبیر احمد عثمانی کا پوتا ہے نا، عامر عثمانی، اس نے کہا تھا یہ جو کتابیں نا تقویۃ الایمان اور اسماعیل دہلوی کی صراط مستقیم، یہ ایک طرف یہ رکھیں اور دوسری طرف المعند علی المفند ہو، سوانح قاسمی ہو، ملفوظات اشرفیہ ہوں، یہ سارے جتنے بھی ہیں، سوانح قاسمی، اسی طریقے سے سوانح اشرف علی تھانوی، یہ جتنی بھی کتابیں ان کے اندر ارواح ثلاثہ، قصص الاکابرین، یہ جتنی کتابیں یہ تو ایک دوسرے کے آگ اور پانی ہیں، ضد دیتی۔ جو کچھ آپ ایک طرف آپ تقویۃ الایمان رکھیں، دوسری طرف آپ المعند علی المفند رکھیں، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا۔ تو ان کو بھی کہیں کہ ہمارے اکابرین ہیں، ان کو بھی کہیں ہمارے اکابرین ہیں، جو بات اس کتاب کے اندر کفر ہے وہی اس کتاب کے اندر عین اسلام ہے، اور وہاں پر جو کچھ عین اسلام ہے وہاں پر اس کتاب کے اندر یہ شرک و کفر ہے۔ تو اس نے کہا تھا انصاف کی بات، زلزلہ ایک کتاب تھی نا ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس کے اوپر اس نے تبصرہ کیا، تو اس نے کہا تھا یہ سچی بات یہی ہے کہ ان کتابوں کو جلا دیں اور المعند علی المفند کو کہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، تاریخی بنیادی دستاویز ہے، بس اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اور یہی ہم کہتے ہیں، یہی کہ یہ اعلیٰ حضرت رسیلیہ کہتے ہوتے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے چاند رسالے انہی کی بنیاد کے اوپر اختلاف ہے نا۔ تو اگر اتحاد امت چاہتے ہو، وسیع تر اتحاد چاہتے ہو کہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر کچھ کوشش کرنا چاہتے ہو، تو ان کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ان کو جلا دیں، ان کے کہیں ہمارے ان کتابوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بس بات ختم، پھر آؤ ہم بھی تمہیں سینے سے لگاتے ہیں، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری مسجدوں کے اندر آتے ہیں نمازیں، تم ہمارے پیچھے پڑھو، ہم تمہارے پیچھے پڑھتے ہیں، پھر تو بات نہیں ختم۔ لیکن آپ اس طرح بھی کہیں کہ میں اس طرح کہوں نا آپ کو نہیں، میرا روزہ ہے یہ کہوں نا، پھر ساتھ ہی بسم اللہ، بتائیں آپ کیا اثر لیں گے؟ بتائیں
میرے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے یا نہیں؟ تو یہ ساری باتیں جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں، صرف میڈیا کو دکھانے کے لیے، اور یہ انہوں نے ایک ٹکوسلا بنایا ہوا ہے۔ اسلام بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ یعنی دیوبندی بریلوی جمع ہو جائیں، شیعہ اہل حدیث جمع ہو جائیں، شیعوں کی سارا جتنا لٹریچر میں نے پڑھا ہے، میں انصاف کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، یعنی جو بڑی باتیں سخت ان کو چھوڑ کے کم از کم درجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کتاب کے اندر ان کو غاصب لکھا ہے کہ وہ غصب کرنے والے تھے، وہ حضرت مولا مرتضیٰ کا، حضرت فاطمہ الزہرا کا حق مارنے والے تھے، خلافت کا حق مولا مرتضیٰ کا تھا، یہ غصب کرنے والے لوگ ہیں اور یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ کم درجے کے الفاظ کہہ رہا ہوں۔ مجھے بتائیں حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ 2014 کے اندر مجھے ایک شیعہ عالم نے اٹک شہر کے اندر، اس وقت میں دورہ حدیث کے اندر تھا، مجھے اس نے خط لکھا تھا کہ آئیں اتفاق کرتے ہیں۔ تو میں رات کو سویا تھا نا، سوچ کے اندر پڑا میں کیا کروں، تو رات کو یہ بات میرے ذہن کے اندر آئی، میں نے کہا ابو بکر صدیق کون ہے؟ دنیا کے اندر سب سے پیاری انسان کو جان ہوتی ہے، جان کے بعد پھر درجہ ہوتا ہے اولاد کا، اولاد کے بعد پھر درجہ ہوتا ہے مال کا، بس اولاد کے پھر بعد درجہ کس کو ہوتا ہے؟ مال کا۔ تو ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جان بھی حضور کی ذات اقدس کے اوپر، جیسا سفر ہجرت تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور پوچھتے ہیں، ابن کثیر کے اندر موجود، حضور پوچھتے ہیں ابو بکر یہ کیا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول، میرے دل کے اندر یہ بات آتی ہے دشمن آگے سے حملہ کرے گا میں آگے چلا جاتا ہوں، دل کے اندر یہ بات آتی ہے پیچھے سے حملہ کرے گا میں پیچھے چلا جاتا ہوں، دائیں خیال آتا ہے دائیں چلا جاتا ہوں، بائیں خیال آتا ہے بائیں چلا جاتا ہوں۔ یہ جان کی قربانی تھی۔ اولاد کیا قربان کی؟ اپنی بیٹی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح حضور سے کیا۔ ایک دن آپ کے بیٹے تھے نا، وہ پرانی باتیں مسلمان ہونے کے بعد چھیڑ دیں کہ ابو فلاں جنگ کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، چاہتا تو میں آپ کو اڑا دیتا، لیکن میں نے کہا میرے ابا جی ہیں۔ فرمایا بیٹا تو میرے آگے آتا نا، میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، کیوں کہ تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس کے تو سامنے آیا تھا۔ تو جان کی باری آئی جان، اولاد کی باری آئی اولاد، اور مال کی باری آئی 40,000 درہم۔ اٹھا کے دیکھیں امام سیوطی کو تاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں 40,000 درہم تھے جب کلمہ پڑھا حضرت عائشہ سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ فرماتے ابو کے پاس، میرے بابا جان کے پاس 40,000 درہم موجود تھے، جب اسلام لائے تو حضور کی ذات اقدس کے اوپر قربان کر دیے۔ تو ابو بکر نے جان قربان کی، ابو بکر نے مال قربان کیا، اولاد قربان کی۔ تو اس ابو بکر کو مجھے بتائیں کہ جو لوگ کہیں کہ یہ غاصب ہے اور یہ اس قسم کی کوالٹی کا بندہ ہے اور نعوذ باللہ من ذالک، کیا الزامات ان کے اوپر لگائیں؟ یہ میں آپ کو کہتا ہوں میں کم درجے کی باتیں کر رہا ہوں، چونکہ میڈیا کے اوپر اتنی وہ اجازت بھی نہیں، پھر وہ سارے اکاؤنٹ وغیرہ بند ہی کر دیتے ہیں، احتیاط کے ساتھ میں جا رہا ہوں۔ اس کمپنی کے سامنے میں نے سوچا ہے، میں نے کہا اس کمپنی کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق جیسی شخصیت اچھی نہیں ہو سکی، تو حافظ فرید تو ان کے ساتھ اتفاق کر کے احتیاط کر کے کیا کرے گا، اور تو ان کے ساتھ جو مرضی ہے پوری زندگی تو چاپلوسیاں کرتا رہے، پوری زندگی تو ان کی تعریفیں کرتا رہے اور اتحاد اتفاق کے نام پر بیٹھا رہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اپنا جو کچھ ایمان ہے یہ بھی چلا جائے گا۔ اب تو میرا دکھ آپ سمجھ گئے نا، تو مجھے بتائیں نا، ان سے پوچھا کریں نا، کہیں کہ اللہ رسول کی بیدبیاں بھی ہوتے رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین کی بیدبیاں بھی ہوتے رہے اور اتفاق بھی ہوتا رہے۔ اب آپ میری بات کو کھلے طریقے سے سمجھ گئے، آپ اس میں ان کو کہیں نا۔ اچھا چلو یہ بھی پھر بات لمبی بھی نہ ہو جائے، مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ آپس میں ان کو اب شاید اتفاق کی جو بات ہے نا، یہ ابھی ان دنوں ہی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ ابھی چند دن پہلے اس طرح ہوا نا کہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ویل چیئر والے تھے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کے متعلق مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے کہ دیکھیں جی یہ آپ فلاں حافظ سعید کے بیٹے ان کے ساتھ، تو آپ تو کہتے ہیں نا کہ حسام الرحمین آپ کدھر گئی تمہاری، اور یہ تو فلاں لوگ ہیں۔ میں بھی پریشان ہو کے بہرحال میں نے تحقیق کروائی، یہ پوچھا ہے دائیں بائیں سے، تو یہ بات یہ وکلاء کا ایک کنونشن تھا، وہاں پر اتفاقاً اور دعوت یہ اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو دعوت نہیں دی کہ انہوں نے اپنی مسجد مدرسے کے اندر ان کو اس طرح کی کوئی بات نہیں، یہ اتفاقاً جس طرح آپ بھی کسی شادی میں چلے جائیں دوسرا بھی چلے جائے یا کسی بھی تقریب میں، تو اب وہ تقریب کے اندر جس وقت چلے گئے ہیں نا، تو اس طرح وہ اتفاق ہوا ان کا آپس میں بیٹھے ہیں، تو انہوں نے لبیک کا نعرہ لگایا تو غالباً اس نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوں گے۔ تو اب دیکھیں نا، یہ تیسری بات ہوئی ہے۔ دوسرے دن دیکھیں اہل حدیث کی انہوں سے معافی منگوائی، وہ مسئلہ کے اہل حدیث والوں کے سامنے جا کر کہتے جی نہیں میں تو ویسے ہی بس اس طرح ہوا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تو اس عقیدے کو مانتا ہی نہیں ہوں، میرے تو یہ خلاف ہے، میں تو اس کو شرک سمجھتا ہوں۔
اب اندازہ کریں آپ، یہ اتفاق اور اتحاد کی حقیقت ہے۔ کہتے ہیں یعنی اس نے توبہ کر لی۔ میں نے خود وہ ان کا مسلک اہل حدیث ہے ایک مستند عالم، اس کا میں نے پورا انٹرویو سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی بس وہ ہم نے توبہ کروائی، وہ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ میں اس طرح بس نہیں کروں گا آئندہ۔ بہرحال اس نے رجوع کر لیا، آسان سی بات ہے، یہ اتفاق اور اتحاد کی بات ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کا کتنا مجھے بتائیں کہ احسان ہے مسلک اہل حدیث کے اوپر۔ آج سے 12-14 سال پہلے کی بات ہے، نذیر قریشی صاحب جو حنیف قریشی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ فیصل کالونی کے اندر جس وقت پڑھاتے تھے، میں ان کے پاس ہی ہوتا تھا۔ شروع میں جس وقت میں گیا تھا نا بچپن میں، تو انہی کے پاس ہوتا تھا۔ اس زمانے کے اندر وہ بات ہوئی تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ مسلک اہل حدیث پورے بر صغیر کے اندر صرف 2% ہے، چلو آپ ڈبل ہو گئے 4% کر لیں، یعنی اتنے آٹے میں نمک کے برابر ہے نا، کتنا احسان ہے۔ یعنی دیکھیں نا کہ باقی جو مطلب مسلک ہے نا، تو ان کی ظاہر سی بات ہے کہ فالوور زیادہ ہیں نا، مسلک دیوبند کے، مسلک بریلوی کے، تو اس کے مد مقابل ڈاکٹر عامر لیاقت کا یہ احسان تھا کہ مسلک اہل حدیث والوں کو انہوں نے متعارف کروایا، اور خود قاری خلیل نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ اس کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے۔ ہمیں تو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کہ مسلک اہل حدیث بھی کوئی چیز ہے، لیکن اس بندے کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی، اور کئی نیکیاں کی۔ یہ اس کا آخری خطاب ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کی وفات کے اوپر۔ اب وہ کہتے ہیں اہل حدیث کیوں نے میرے ناک کے اندر دم کر دیا کہ میں نے صرف عامر لیاقت کی وفات کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہے، اور کہتے ہیں ان بے وقوفوں کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کوئی دعائیہ جملہ نہیں ہے، یہ کوئی دعائیہ جملہ تو نہیں ہے نا، یہ تو بس ایک حقیقت کا اظہار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے پاس ہم نے واپس جانا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ یعنی دل کے اندر کیا ہے، اس نے بھی عامر لیاقت کو بخشش کے قابل نہیں سمجھا۔ قاری خلیل نے پوری زندگی جس کے ساتھ وہ بیٹھ کر اس کو کھلاتا رہا، پلاتا رہا، اس کو سر کہتا رہا، اس نے کتنی تعظیم، ڈاکٹر صاحب نہیں کہتے رہے، عامر لیاقت کے ساتھ 100 دفعہ روٹی نہیں کھائی، 100 دفعہ چائے نہیں پی، ایک دفعہ گپ شپ نہیں لگائی، ایک دوسرے کو جی اور سر نہیں کیا، تو اندر سے کیا ہے وہ اس کو کافر ہی سمجھتے رہے مرتے دم تک۔ اس لیے لیکن ان کی دعا کیا دعا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کفاروں کی جو دعا ہوتی ہے وہ سوائے گمراہی کو اور کچھ بھی نہیں لا سکتی، وہ تمہاری دعا کا وہ محتاج ہے بھی نہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت تمہاری دعا کا محتاج نہیں ہے، وہ حضور کی نعتیں پڑھنے والا تھا، حضور کی عشق کے اندر بہت کچھ اس نے کیا ہے۔ چلو کچھ معاملات وہ میں نے الگ گفتگو کی تھی، ہو جاتے ہیں، انسان ہے آخر، کچھ سیاسی ان کے جو وہ کیا کہتے ہیں کہ فیصلے تھے، کچھ ازدواجی ان کے جو فیصلے تھے، ان کے اندر ان سے غلطی ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ عاشق رسول بندہ، دنیا کے باروب شخصیات کے اندر اس کا شمار ہوتا تھا، اور بڑا ذہین اور ٹیلنٹڈ آدمی، صاحب مطالعہ آدمی تھا۔ اس نے پھر اہل حدیثیوں کو مطمئن کیا، کہنے لگا نہیں وہ نہیں اس طرح نہ کیا کریں، میں نے یہ دعائیہ جملہ تو نہیں ہے، یہ تو بس اس کا مطلب وہ تو نہیں کہ میں نے اس کی بخشش کی دعا کی۔ بہرحال دیکھیں نا، رنگ ان کا تو سامنے آ گیا نا، اصل میں وہ کیا چاہتے تھے۔ پھر باقی وہ مرزے نے پورا ایک پروگرام کیے، ان کے وہ سارے جو کچھ ڈاکٹر صاحب کے متعلق، عامر لیاقت کے متعلق وہ کہتے رہے۔ تو یہ میری جان جو آپ سن رہے ہیں نا، یہ اتفاق اور اتحاد، ان مولویوں کے اتفاق اور اتحاد کی یہ صورتحال ہے ساری۔ تو یہ منافقت ہے، میری گفتگو آپ سمجھ گئے نا، یہ ساری منافقت ہے، بس ویسے ہی، بس اللہ یہ معاف کرے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے تھے۔ سعید اسد کو دیکھیں، کتنا بڑا عالم دین ہے، 150 مناظرے اس نے کیے دیوبندیوں کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ دیوبندیوں کی کفریہ عبارات کے اوپر۔ اب وہ چلا گیا دیوبندیوں کے پیچھے پھرتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ اتحاد کرو، اور اپنے نام کے ساتھ اس نے جامع امت لکھایا ہوا، جامع امت کو جمع کرنے والا۔ میں نے کہا آپ جامع امت نہیں ہیں، آپ جامع المرتدین ہیں، جامع الکافرین ہیں، جامع المنافقین ہیں۔ کیوں ان کو کافر نہیں کہتے رہے آپ پوری زندگی؟ جی بالکل کہتے رہے۔ تو الیاس گمان نے کیا جواب دیا تھا منہ کے اوپر بیٹھ کر کہ یا تو قاسم نانوتوی کو، اشرف علی تھانوی کو، فلاں کو آپ کہیں نا مسلمان ہیں، تو پھر تو بات بنتی ہے، اگر نہیں تو پھر اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں نہ کریں۔ یہ اس کو جواب ملا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کس کو ذلیل کرے تو بندہ، میں کیا کہتا ہوں کہ تمہیں کیا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، آپس میں اتفاق نہیں کر سکتے ہو؟ چلو دیوبندیوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، اہل حدیث کے ساتھ اتفاق آپس میں کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو میں وہ اب کیا کہوں، گھر میں بیٹھا ہوں، آپس میں اتفاق کیوں نہیں؟ کیوں جی جو سن رہے ہیں میری باتیں، کیا آپ دیکھنا نہیں چاہتے الیاس قادری صاحب کو، طاہر القادری صاحب کو، بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ویل چیئر والے کو ایک جگہ کے اوپر نہیں دیکھنا چاہتے؟ وہ پیر سیف الرحمان صاحب کے جو تنظیم ہے، ان کی باقی بھی تنظیمیں چھوٹی، مجھے نام اتنے زیادہ یاد نہیں، آنا جانا اتنا نہیں، بال یہ چلو بڑی تنظیم ہے نا، کیا آپ ان کو ایک دفعہ اکٹھا نہیں دیکھنا چاہتے ایک جگہ کے اوپر؟ گولڈا شریف کی خانقاہ ہے، یا ظاہر سی بات ہے اب وہ بھی الگ ہو گئے نا۔ اسی طریقے سے راول پنڈی کا ایک گروپ ہے، لاہور کا ایک گروپ ہے، کیا ان سب کو اکٹھا کریں تو کتنی طاقت بنتی ہے مجھے بتائیں؟
تو ہمارا تو آپس میں تو کوئی اصولی اختلاف بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جو فتوے لگائیں مجھے بھی ان کی حقیقت پتہ ہے. آج ایک جگہ کے اوپر جمع ہوں تو کچھ تھوڑی بہت غلط فہمی اور کچھ تھوڑی بہت جو اختلاف ہے یہ دور ہو سکتا ہے. کچھ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. فتوے بھی واپس ہو جاتے ہیں, بندہ رجوع کر لیتا ہے. میں نے جذبات کے اندر یہ بات کہی تھی, میں نے فلاں, اور بعض اس طرح تو خلوص دل کے ساتھ دوسرے شخص کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اس طرح کہہ رہے ہیں, اس کے اندر خلوص کی ہوتا ہے, تو اس کو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے. تو تمہاری تو چھوٹی چھوٹی باتیں جنہوں کو تم نے بڑھا چڑھا کر وہ کفر اسلام کا مسئلہ تم نے بنا دیا, تمہاری تو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں, تم اتفاق نہیں کر سکتے. چلو اتفاق نہ کرو, کم از کم ایک دوسرے کو جس وقت تمہاری ضرورت ہو, ایک تنظیم مذہبی تنظیم وہ دینی حوالے سے کھڑی ہوتی ہے, حضور پاک کی ختم نبوت کے ناموس کے حوالے سے, وہ آپ کو آواز دیتی ہے, سارے اس کے پیچھے چلے جائیں, جمع ہو جائیں جہاں پر وہ آپ کو جمع کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. دوسری تنظیم وہ کہتی ہے میں انقلاب کے لیے آنا چاہتی ہوں, سارے اس کے پیچھے چلے جائیں, کھڑے ہو جائیں, کیا ہوتا ہے آپ کو. لیکن یہاں پر آپ اپنی انانیت قربان کریں نا, پہلے تو گھر کی بات آپ اپنی درست کریں نا. وہ ایک تبلیغی جماعت والے کہیں پر گئے نا, یہ بات کچھ کسی دوست نے مجھے سنائی, کہیں پر گئے نا تو جا کر انہوں نے چپلیاں, یہ جو ہوتی ہیں نا چپل, تو یہ جو جوتے ہوتے ہیں نا وہ اندر رکھیں مسجد کے اندر. تو انہوں نے کہا یہ سارا اندر کیوں رکھے؟ انہوں نے کہا باہر چوری ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا باہر چوری ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں. آپ کے علاقے میں اس طرح ہوتا ہے؟ ہاں بالکل, ہمارے علاقے میں لوگ مسجد کے باہر سے جوتے لے جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہاں پر اس طرح نہیں ہوتا, اللہ پاک کا فضل ہے, جائیں باہر سونا آپ بخیر کے آ جائیں, کسی نے اٹھایا تو ہم ذمہ دار ہیں. یہاں پر اس طرح نہیں ہوتا, آپ اس طرح کریں, تشریف لے جائیں, پہلے اپنے گھر جائیں, جا کر لوگوں کو تبلیغ کریں. جو وہاں پر چوری ہوتی ہے نا تو پہلے ان کی جا کر اصلاح کریں, پھر ہمارے پاس آنا, ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ تعالیٰ. بسم اللہ. تو ان کے ساتھ اصولی اختلاف ہوتے ہوئے ان کے ساتھ اتفاق کی اور ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کی باتیں کرتے ہو.